سلام کے بعد والی نہیں ہے. اور اگر تو سلام کے بعد دعا مانگتا ہے تو میرا بھی ایک سوال حل کر دے. خدا کی قسم میں تمہیں گھڑی تحفہ دوں گا. مکہ مکرمہ سے مجھے تیسرے سسر نے گھڑی ہدیہ دی ہے, میں اس ہدیہ میں تمہیں پیش کروں گا. تم ہنسنے لگے ہو, گھڑی پہ نہیں ہنسے. تم جس چیز پہ ہنسے ہو یہ شاہ صاحب بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں. تو میرے دوستو ایک سوال میرا بھی حل کر لو. اگر نماز جنازہ کے سلام کے بعد دعا ہے, مجھے کوئی ساتھی پین دکھا دے کسی کے پاس, جزاک اللہ. اس طرح یوں پین لیں اور ایک کاغذ لیں. بڑے سے بڑے مولوی صاحب جو کہیں نا نماز جنازہ کے بعد دعا ہے, یوں پین کاغذ لے کر اس کے پاس یوں سامنے رکھ دیں. انہیں کہیں حضرت مولانا اللہ آپ کو خوش رکھے, آمین بھی کہہ دو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ہماری ایک ٹینشن ختم کر دیں, ٹینشن فری کر دیں, ایک مسئلے کا حل کر دیں. ادھر لکھ کے دے دیں حضور علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی, وہ لفظ ادھر لکھ دیں, ہم ابھی سے مانگنا شروع کر دیں گے. اس دھرتی پر, اس 7 بر اعظم میں 6 بر اعظم میں مخلوق ہے, اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر کسی ماں کی کوکھ نے وہ مولوی نہیں جنا جو پیغمبر کی سلام کے دعا کے بعد نماز جنازہ کے سلام کے بعد والی دعا کے لفظ لکھ دے. ہے ہی کوئی نہیں. حضور نے مانگے ہوتے تو لفظ ہوتے. اور مسجد آتے ہو کون سے لفظ سے دعا مانگتے ہو؟ اللہم افتح لی, میں لکھ دیتا ہوں, میں ثبوت دکھاتا ہوں. نکلتے ہو تو اللہم انی اسالک, میں حدیث سے دکھاتا ہوں, صحیح مسلم سے حضور پاک نے پڑھی ہے. سوتے اٹھتے جاگتے آتے جاتے وقت کی دعائیں ہم لکھ دیتے ہیں, حضور نے مانگی, ہم کتابوں سے دکھاتے ہیں. جرت کرے وہ آدمی جو کہتا ہے میں پیغمبر کی حدیث دکھاؤں گا, وہ ادھر لفظ دکھا دے, خدا کی قسم ہم مان جائیں گے. گھڑی تحفہ بھی دیں گے, بڑی اوکھی گھڑی ہے یہ, ہم یہ تحفہ بھی دیں گے آپ کو, تو آپ بسم اللہ کریں. ایک سوشل میڈیا پر کافی کلپ وائرل ہے, کافی مشہور ہے, جو میں نے کل دیکھا اور مجھے کسی نے کہا جس کا جواب ضرور بتائیں ہمیں. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی گھڑی ہے میری, یہ مجھے میرے سورے نے دی ہے اور سورے کے گھڑی دی ہے مجھے. جو بندہ یہ دعا دکھائے گا کہ نبی علیہ السلام یا کسی صحابی نے یا حدیث سے دکھائے گا کہ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی ہو, اس کو یہ میں گھڑی دوں گا میرے سورے نے دی ہے انعام میں. ہم کہتے ہیں رکھ اپنی گھڑی اپنے پاس, اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ تیرے سینے کو کھولے, ہدایت عطا فرمائے. آ تجھے سناتا چلوں ہمت مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں. حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی, بخاری کے بھی استاد ہیں, مسلم کے بھی استاد ہیں. پڑھایا انہوں نے جنازہ یزید بن مکفف صحابی رسول کا جنازہ پڑھایا. ثم مشا, پھر آگے چلے, آگے چل کے دعا مانگی اللہم عبدکا ولد عبدکا, یا اللہ یہ بندہ تیرا بندہ تھا, تیرے بندے کا غلام تھا, مولا اس کو معاف بھی فرما دے, اس کی قبر کو وسیع بھی فرما دے. مولا مشکل کشا نے دعا مانگی. مصنف کی حدیث ہے, اور اس کے 2 محقق ہیں, 2 ایسے عرب دنیا کے بندے ہیں جنہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح حدیث کے نیچے لکھا یہ صحیح ہے, ضعیف کے نیچے لکھا یہ ضعیف ہے. ہمارے نہیں عرب دنیا کے ہیں. ایک کا نام ہے شیخ اسامہ, دوسرا کا نام ہے شستری. دونوں کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. مولا مشکل کشا نے دعا مانگی. آگے چلیے, سنن الکبریٰ بہقی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے دعا مانگی. حضرت ابو ہریرہ نے مانگی دعا. حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ غلطی نہیں کھاتا تھا, یہ بارگاہ رسالت سے ملا تھا. آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, بارگاہ رسالت سے ان کو حافظہ ملا. سنتے جائیے. ایک بار آئے سرکار کے پاس, عرض کیا یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا, یہ نہیں فرمایا بادام کھا, یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کر. سرکار نے فرمایا چادر بچھا. حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی. سرکار نے غیب سے لب بھرے, لب بھر کے چادر میں ڈال لی. نظر نہیں آیا کیا تھا. سرکار نے فرمایا سینے سے لگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سینے سے لگایا, اس کے بعد مجھے کوئی چیز نہیں بھولی. یہ حضرت ابو ہریرہ انہوں نے پڑھایا جنازہ ایک پر, اور بعد میں جو دعا مانگی اللہم اعذہ من عذاب القبر, یا اللہ قبر والے کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ کہتے ہیں دعا کے لفظ کوئی نہیں, مولا مشکل کشا مانگتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ مانگتے ہیں. یار اس کے بھی بارے میں کہا گیا یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تیسری حدیث سن لیجئے, 3 حدیثیں بیان کروں گا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت طلحہ بن برہ انصاری کا جنازہ پڑھایا. بعد میں سرکار نے فرمایا یا اللہ طلحہ سے یوں ملاقات فرمانا کہ تو اسے دیکھ کے مسکرا دے، مالک یہ تجھے دیکھ کے مسکرا دے. سرکار نے مانگی دعا. یار نبی علیہ السلام مانگے دعا، یار حضرت ابو ہریرہ مانگے دعا، مولا مشکل کشا مانگے دعا. یہ بندہ کہ میں نہیں مانگتا، یہ بندہ کہ میں ان کے فتوے پر عمل نہیں کرتا. یار جنت میں وہ بندہ جائے گا جو ان کی غلامی کرے گا، جو ان کو معیار ایمان مانے گا، جو رسول اللہ سے محبت فرمائے گا، اپنی عقل کے مطابق فتویٰ نہ دے، فتوے کے مطابق کوئی جنت میں جائے یا نہ جائے یہ ضروری نہیں. یہ تو تھی حدیثیں، یہ تو تھے الفاظ. تجھے اللہ کا قرآن سناتا ہوں. اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے لوگو تمہارے پاس اگر کوئی بندہ آئے، تمہارے پاس کوئی بھکاری آئے، تمہارے پاس پیسے ہیں دو، تمہارے پاس کھانا ہے دو. اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو نہ دو، لیکن جھڑکیاں نہیں مارنی، تم نے اس سے بری طرح سے پیش نہیں آنا. اے لوگو بات سنو، تم کہتے ہو جنازے کے بعد دعا نہ مانگو. بولو تو صحیح، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا تمہارا بھکاری ہے کہ اللہ کا بھکاری؟ تم سے مانگنے والا یا اللہ سے مانگنے والا؟ یار جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے جھڑکیاں نہیں مارنی تو اللہ تعالیٰ کیوں جھڑکیاں مارے گا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم. ایک آیت، دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم. اور لوگوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. مجھ سے مانگو. اور جنازے کے بعد تجھ سے تو نہیں مانگ رہے، تیرے باپ سے تو نہیں مانگ رہے، تیرے مکتبہ فکر سے نہیں مانگ رہے، اور ہم اللہ کے سوالی. اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تم سب کو عطا فرماؤں گا. تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور جب بھی مانگنے والا مجھ سے مانگے گا میں عطا کروں گا، میں عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبح 10 بجے مانگو میں دوں گا، صبح 11 بجے مانگو میں دوں گا، ہفتے کو مانگو میں دوں گا، ظہر کے ہفتے کو مانگو میں دوں گا، اتوار کو مانگو میں دوں گا، جمعہ کو مانگو میں دوں گا، محرم میں مانگو میں دوں گا، سفر میں مانگو میں دوں گا، ربیع الاول میں مانگو میں دوں گا، ظہر میں مانگو، یار فجر میں مانگو، عشاء میں مانگو، جب بھی مانگو میں دوں گا. جنازے سے پہلے مانگو میں دوں گا، جنازے کے بعد مانگو میں دوں گا. یار اپنی گھڑی رکھو تم اپنے پاس، تمہارے سورے نے دی. یار اللہ کے قرآن کے ہاتھ پہ رکھ کے بتاؤ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ نہیں؟ رب فرماتا ہے مجھ سے مانگ میں عطا فرماؤں گا. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اوے کوئی تو دلیل لاؤ کہ ہم تجھے سچا مانے. اوے ایک آیت تو پڑھ. اللہ نے فرمایا ہو میں نے دعا نہیں قبول کرنی، میں نے اس وقت دعا قبول کروں گا، اب میں نے نہیں کرنی. اوے ایک آیت تو لاؤ، یا پھر اللہ کا حکم مانو اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی مجھ سے مانگو میں اللہ عطا فرماؤں گا. اللہ سے دعا مانگنے سے روکنے والوں، اور کیا کہو گے قیامت کے دن؟ رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو. تم کہتے ہو جنازے کے بعد نہیں مانگنا. رسول اللہ مانگے، حضرت ابو ہریرہ مانگے، یار یہ سب مانگے، تو کہتے ہیں نہیں مانگنا. مولا مشکل کشا مانگتے تھے. تیری کون سا بات ہے؟ جنت میں لے کے جائے گی ہمیں اہل بیت کی محبت، رسول اللہ کی محبت. ان کی محبت کے تقاضے سے ہم ضرور جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.